السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں جس قرآنی آیات کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی معروف قرآنی آیت ہے۔ یہ سورۃ یاسین کی بڑی ہی بابرکت آیت ہے۔ اس کو کر لینے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ میرے پیارے ناظرین، اس وظیفے کی کیا برکات ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں آج تفصیل سے بتاؤں گا۔ میرے پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید انسان کے لیے سلامتی ہے اور سراپا رحمت ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کا انسان قرآن پاک سے غافل ہے اور قرآن پاک سے دور ہو گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے اور جو طاقت رکھی ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں رکھی، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیاوی وسائل کے پیچھے بھاگتے ہیں، جعلی پیروں، جعلی عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جو جعلی عامل روڈوں اور گلی محلوں میں بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے جا کر اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ خدایا ان جعلی پیروں سے اپنے آپ کو چھڑائیں اور خود قرآن پاک سے اپنے مسائل کا حل کریں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر یقین نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان مسئلوں کا حل نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ قرآن وظائف کو پورے یقین کے ساتھ کر لیں، یقین جانیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ جو لوگ مایوس ہو کر لوٹتے ہیں ان کو بھی ان قرآنی وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آج کے وظیفے کو بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور جادو اور جنات سے بھی آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین، سفر کے مہینے میں آسمانوں سے بلائیں اترتی ہیں، اس لیے آپ کچھ نہ کچھ اس مہینے میں صدقہ کرتے رہیں، کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے انسان کو کتنا اجر ملتا ہے اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دوران سفر ایک برف پوش صحرا میں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک آتش پرست ہر سمت دانہ بکھیر رہا ہے، اور جب میں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں چونکہ پرندوں کو کہیں سے بھی دانہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے ثواب کی نیت سے دانہ بکھیر رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اس کے یہاں غیر کی روزی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس نے عرض کیا میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس آتش پرست کو ایام حج میں نہایت ذوق و شوق کے ساتھ طواف کعبہ میں مصروف پایا، اور طواف کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو دانہ بکھیرا تھا اس کا ثمر کتنی بہتر شکل میں ملا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، جب ایک آتش پرست کو چند دانوں کے عوض اتنی عظیم نعمت مل سکتی ہے تو ہم تو آخری امت ہیں اور جو تمام امتوں سے افضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اجر رکھا ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے، تو آپ نے فرمایا ایک قدم اٹھاؤ، تو اس نے ایک قدم اٹھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا قدم بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا اگر میں دوسرا قدم بھی اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک قدم کا اختیار ہے، تو بس تم ایک قدم صحیح اٹھاؤ گے تو دوسرا قدم خود بخود صحیح جگہ پر پڑے گا۔ میرے پیارے ناظرین، بس ہم نے ایک قدم صحیح اٹھانا ہے، وہ قدم اللہ کی راہ ہے، اور ہم نے ہر مشکل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے اور اسی سے مدد طلب کرنی ہے، اور میرا وظیفہ بھی اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہے۔
اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں اور کسی سے بھی بغض نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھیں، اس کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے اور پاک جگہ پر بیٹھنا ہے اور قبلہ رخ بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کر اور گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانی دور فرمائیں گے، بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ہوگا، اور جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ میرے پیارے ناظرین، یاد رکھیں، آپ جو بھی وظیفہ کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ آپ جو رزق آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی ہوتی ہے تو جواب مثبت میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں، اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے اور تلاوت قرآن پاک نہیں کریں گے تو پھر وظائف کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور گھر کا کوئی فرد بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں گے کہ وظائف کیسے کام کرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مرشد چینل کے پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی اللہ والے نے فرمایا، عارف صادق وہی ہے جو خواہشات کو ترک کر کے خدا کی پسندیدگی کو ملحوظ رکھے۔ نمبر 2، کسی اللہ والے نے فرمایا کہ ایک دانہ معرفت میں جو لذت ہے وہ جنت کی نعمتوں میں کہاں۔ نمبر 3، کسی بزرگ نے فرمایا، جو خدا کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔